اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انسان پہ مصیبت اور بیماریاں کیوں آتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جناب موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، تو نے مومن بندے کو دنیا میں غم زدہ اور تنگ حال بنا دیا ہے۔ اتنے میں جناب موسیٰ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، یہ جنت میں نے اس مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر جناب موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے لے کر روز قیامت تک گھسیٹے جاتا رہے اور لیکن اس کا انجام جنت ہوا تو وہ تو یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی دیکھی ہی نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں وسعت پیدا کی ہے۔ اتنے میں موسیٰ کے لیے جہنم کا دروازہ کھل گیا۔ یہ جہنم اسی کافر کے لیے تیار کی ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر اس کو اس کے یوم تخلیق سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہو تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امراض ان کے ثواب کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے عافیت اور صحت عطا فرما دیتا ہے تو وہ مرض اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے اور مستقبل کے بارے میں واعظ اور نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہو جاتا ہے پھر اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا ہو۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا ہے۔ کسی شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور پھر جیسے سنی ویسے ہی آگے پہنچا دی۔